الرحمن الرحیم۔ کل کے حوالے سے جو بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، تو ایک کتاب کے حوالے سے میں پیش کروں کہ یہ فتوے کی کتاب ہے۔ بہت ساری کتابیں ہوتی ہے، فتاوی عالمگیر ہے، فتاوی امجدیہ ہے، فتاوی فیض رسول ہے۔ اس کتاب میں بھی فتاوی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جس سے بعد میں آنے والے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں وقت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سلام پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ جیسے بتایا میں نے کہ نماز کسی کی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ان کو پھر خلل ہوتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ آواز کے ساتھ اور وظائف ہو یا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کی نمازوں میں خلل ہو تو اس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، ایسی صورت میں اسے جہر سے منع کرنا فقط جائز ہی نہیں۔ جہر سے منع کرنا، جہر مانی زور سے، تو کہتے ہیں کہ زور سے پڑھنے کو فقط منع کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو باقاعدہ منع کیا جائے کہ نماز کے بعد زور سے تم درود نہ پڑھو۔ اب زور سے پڑھو یا دھیرے پڑھو، ثواب تو نہیں ملنا، لیکن زور سے پڑھو گے تو دوسروں کی نمازیوں میں خلل آئے گا، اور دھیرے پڑھو گے تو آپ کا درود پڑھنا بھی ہو جائے گا اور بعد میں آنے والے نمازیوں کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایسا جہر جس سے کسی کی نماز یا تلاوت یا نیند میں خلل آئے یا مریض کو ایذا پہنچے ناجائز ہے، لہذا بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے کے سبب بعد میں آنے والے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، تو اس طرح صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکنا مسلمانوں پر واجب ہے اور پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح پڑھنے سے باز آ جائے، اس کے بجائے ہر شخص الگ الگ آہستہ پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ پڑھنے کو منع نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کیسے پڑھے؟ آہستہ پڑھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ جیسے کہ صلاۃ و سلام کے بعد امام دعا بھی مانگتا ہے، امام تنہا دعا مانگتا ہے، اس کی آواز اس حد تک نہیں جاتی جتنی آواز 20-30-40 لوگوں سے پڑھنے سے بلند ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اتنا دھیرے پڑھوں کہ 2 یا 3 صف تک میری آواز جائے۔ یہ فتویٰ جب نظروں کے سامنے سے گزرا تو میں نے بھی سوچا کہ انشاءاللہ دوسری نمازوں میں تو آسان ہے، لیکن مغرب میں نماز مائک میں پڑھاتا ہوں اور دعا بھی میں مائک میں مانگتا ہوں، تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ مائک میں دعا نہ مانگوں بلکہ بغیر مائک کے دعا مانگی جائے، تاکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کوئی تکلیف۔ یہ ہمارے بہت بڑے عالموں کا قول ہے، ہمارا قول نہیں۔ ہمیں چاہیے جہاں تک ہمیں علم ہمارے تک پہنچ جائے ہم اس پر عمل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے اگر کوئی زور سے پڑھتا ہے، میں نے کل بھی بتایا، مسجد میں کسی کو منع نہیں کرنا۔ آپ کسی کو روکو گے وہ زور سے بولے گا، شور شرابہ ہوگا، یہ مسجد میں ٹھیک نہیں۔ کوئی پڑھتا ہے اسے نہیں روکنا ہے، آپ باہر جا کے اسے سمجھا لیں، لیکن ہم تک جو علم پہنچا ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر 5 نمازوں کے اندر نماز جماعت کے بعد بالکل من میں ہم درود پڑھیں، آواز سے درود نہ پڑھیں۔ البتہ جمعہ کے دن انشاءاللہ زور سے پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔